میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے بارے میں یہ شور برپا ہو جائے، بلکہ ہم میں سے کسی کے بارے میں یہ غل پڑ جائے کہ رات کو تو یہ بھلا چنگا سویا تھا، لیکن صبح دم جب نوکری کے لیے جگایا، جب کام کاج کے لیے اٹھایا، تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ ایسا سویا ہے کہ گویا قیامت تک سویا ہی رہے گا، یعنی اس کی تو روح پرواز کر چکی ہے۔ ہاں سنو، باب المدینہ کراچی میں ہونے والا ایک دل خراش سچا واقعہ سنو۔ ایک نوجوان کا نکاح ہو گیا، رخصتی کی تاریخ بھی آ پہنچی، جمعۃ المبارک کل ہی تو ہے اور رخصتی بھی ہونی ہے۔ شب جمعہ کی پاکیزہ رات، شب جمعہ اور روز جمعہ میں ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، اس میں ایک گناہ 70 گناہ کے برابر ہے۔ ایسی مقدس رات میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بجائے، شکرانے میں صدقات و خیرات لٹانے کے بجائے، شیطان کی پیروی میں اس مبارک شب میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی۔ خاندان کی بہو بیٹیاں طبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی بے ڈھنگے پن کے ساتھ ناچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے داد وصول کر رہے ہیں۔ رات بھر اودھم مچا کر جب جمعۃ المبارک کی صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو بجائے مسجد کا رخ کرنے کے سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل گئے۔ دولہا بھی اپنے بستر پر جا لیٹا، رات بھر کی تھکن کی وجہ سے فوراً آنکھ لگ گئی۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری اسلامی بہنوں، ذرا کلیجہ تھام کر سنو۔ جمعہ کا دن تھا، ماں نے دوپہر کے 12 بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو، آج جمعہ کا روز ہے، جلدی جلدی غسل کر لے اور تیاری کرے کہ آج اس کی دلہن گھر آنے والی ہے۔ جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن دولہے میاں جواب نہیں دے رہے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہے، اوہو، آخر رات کی اتنی بھی کیا تھکن ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی۔ مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی کہ ہوئے یہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے، کوہرام پڑ گیا، شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادیاں نے بج رہے تھے، وہاں اب آہو بکا کا شور برپا ہو گیا۔ جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے، وہاں آنسوؤں کے دھارے بہنے لگے۔ تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہونے لگی، دولہے کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا۔ صد کروڑ چند گھنٹوں کے بعد جسے سر پر مہکتے پھولوں کا صحرا پہنا کر نہایتی سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کر کے بجلی کے قمقموں سے جگمگاتے معطر حجرہ عروسی میں لے جایا جانا تھا۔ ہائے ہائے، اسی دولہے کو لوگ کندھوں پر سوار کر کے سوئے قبرستان چل پڑے ہیں۔ اب وہ جگمگ کرتے حجرہ عروسی کے بجائے اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور روشنیوں سے جگمگاتے حجرہ عروسی میں نہیں، بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشتناک قبر میں رکھا جائے گا۔ اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں ہے، بلکہ کافور کی غمگین خوشبوؤں میں بسا ہوا کفن ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دولہے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ صلو علی الحبیب۔ میں نیکی کی دعوت کی
عطا ایسا کر حوصلہ